الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ میلاد بدعت جو ہے، بدعت میلاد، یہ 600 ہجری کے بعد ایجاد ہوئی۔ اس واسطے جو یہاں پر لکھا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ اس واسطے علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں انا اصل المولد بدعۃ، یعنی محفل میلاد بدعت ہے۔ اسی طرح نصیر الدین شافعی، عبد الرحمن حنفی، علامہ ابن الحاج مکی، مالکی، شیخ الدین احمد حنفی، علامہ ابن الحاج مالکی، شیخ شرف الدین تاج الدین فاقہانی وغیرہ اپنے فتووں میں محفل میلاد کو بدعت اور ناجائز کہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ اس کا وجود صحابہ کے دور میں نہ تھا تو یہ کب شروع ہوا؟ آئیے سنیے علامہ سیوطی اپنے رسالے حسن المقصد فی عمل المولود میں لکھتے ہیں کہ اس بدعت کا موجد شاہ اربل ابو سعید بن زین الدین ہے۔ امام جوزی اپنی تاریخ میرات الزمان میں راکی میں ہے کہ جو لوگ شاہ اربل کی اس محفل میں شامل ہوتے ہیں ان کا بیان ہے کہ اس مجلس میں ظہر سے عصر تک ناچ ہوتا۔ شاہ اربل خود بھی سب کے ساتھ مل کر ناچتا۔ مورخ ابن خلقان لکھتے ہیں کہ شاہ اربل کو سوائے راگ گانے کے اور کسی چیز سے لذت نہیں آتی۔ اب یہ ساری باتیں آپ نے سن لی ہیں۔ یہ جتنے بھی انہوں نے جو کچھ بھی لکھا دھوکہ دیا گیا۔ سب سے پہلے انہوں نے جو اماموں کا حوالہ دیا، کسی ایک حوالے کتاب کا صفحہ نمبر یا کوئی حوالہ یا کوئی لکھا ہی نہیں کہ کس جگہ۔ میرات الزمان جو کتاب ہے یہ علامہ سبط ابن جوزی کی ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ اور ہیں، اور سبط ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ اور ہیں۔ اب میں آغاز سے آپ کو بتاتا ہوں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے میلاد کے بارے میں 2 کتابیں لکھی ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے صفحہ نمبر 70 کے اندر آپ کیا لکھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں وقد بسط الکلام فی ترغیب مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کے بارے میں تو بہت سارا کلام ہے۔ اہل الحرمین الشریفین والمصری والیمنی والشامی وسائر بلاد العربی من المشرقی والمغربی یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ کیونکہ تمام اہل حرمین مکہ مدینہ والے سارے ہی، اور مصر اور یمن والے اور شام والے اور جتنے بھی عرب شہر ہیں وہ سارے ہی مشرق چاہے ہوں، مشرقی ہوں یا مغربی ہوں، وہ سارے ہی نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی محفلیں کرتے آئے ہیں۔ اب کون لکھ رہے ہیں؟ علامہ ابن جوزی۔ ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ 597 ہجری میں۔ کہتے ہیں وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ ہلال شہر ربیع الاول، کہ وہ خوش ہوتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے ان کے پاس، مہینہ آنے پر وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وَيَاتُونَ وَيَلْبَسُونَ بِالثِّيَابِ الْفَاخِرَةِ، اچھے لباس پہنتے ہیں۔ یتزینون بانواع الزینۃ، مختلف زینت والی چیزیں اختیار کرتے ہیں۔ ویتطیبون، خوشبو لگاتے ہیں۔ ویکتحلون، سرما لگاتے ہیں۔ ویاتون بالسرور فی ھذی الایام، اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں ان دنوں کے اندر۔ مزید لکھتے ہیں ویبذلون علی الناس بما کان عندهم من المضروب والاحناس، جو بھی ان کے پاس کھانے وغیرہ یا اور کوئی چیزیں رقم وغیرہ ہوتی ہے لوگوں کے اندر خرچ کرتے ہیں اس مہینے کے آنے پر۔ اور مزید لکھتے ہیں وَيَهْتَمُّونَ اهْتِمَامًا بَلِيغًا عَلَى السِّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ بِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑی اہتمام کے ساتھ بہت بڑی مجلسیں کرتے ہیں نبی پاک کے میلاد کی، جس کے اندر بیانات بھی ہوتے ہیں اور قرات کا مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ اور لکھتے ہیں وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا، اور اس پر امید رکھتے ہیں کہ ہمیں بڑا اجر اور بڑی کامیابی بھی حاصل ہوگی۔ مزید لکھتے ہیں وَمِمَّا جُرِبَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ وُجِدَ فِي ذَلِكَ الْعَامِ كَثْرَةُ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، کہتے ہیں یہ بھی بات تجربہ کر لی گئی کہ جس سال میں اس طرح لوگ خوشی منائیں، محفل میلاد کریں، تو خیر بھی کثرت سے ہوتی ہے اور برکت بھی کثیر ہو جاتی ہے۔ مع السلامتی والعافیتی وسعت الرزق،
سلامتی بھی ہوتی ہے، عافیت بھی ہوتی ہے، رزق کے اندر وسعت بھی ہوتی ہے، وازدیاد المال والاولاد، مال بھی زیادہ ہوتا ہے اور اولاد بھی اللہ تعالیٰ کثرت سے عطا فرماتا ہے۔ ببرکت مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا نبی ایک کتاب سے والا دیا۔ ایک اور کتاب انہوں نے لکھی ہے مولد العروس، اس کے اندر علامہ ابن جوزی کیا لکھتے ہیں؟ 597 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، یہ مکتبہ دارالکتب بیلول لبنان کی یہ کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 8 پر ہے، فیا سعد من یعمل لأحمد مولدا، کہ اس کے لیے خوشخبری ہو، سعادت ہو جو نبی پاک علیہ السلام کے لیے میلاد کر۔ اتنا آپ نے واضح طور پر فرما دیا۔ مزید اگلا جو حوالہ ہے وہ علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تقریباً سب ان کا نام لیتے ہیں، سب ان کو جانتے ہیں مانتے ہیں۔ تو آپ نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، علامہ امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وصال، آپ وفات پائی آپ نے 675 ہجری میں۔ ان کے استاد ہیں جن کا نام ہے علامہ شہاب الدین ابو محمد عبد الرحمن بن اسماعیل، مشہور کس نام سے؟ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ۔ 665 ہجری میں آپ کے استاد کا وصال ہوا ہے۔ آپ نے کتاب لکھی ہے الباعث علی انکار البدع والحوادث۔ یہ کتاب کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ثم الحوادث منقسمۃ الی بدع مستحسنۃ و الی بدع مستقبیحۃ۔ کہتے ہیں کہ یہ جو نئی باتیں ہوتی ہیں، یہ جو بدعتیں ہوتی ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ اور دوسری بدعت بری، ایک اچھی بدعت اور دوسری قبیحہ، دوسری بری بدعت ہوتی ہے۔ پھر آپ نے وضاحت کی کہ کون سی بدعت اچھی ہوتی ہے، کون سی بری۔ جو بری بدعت ہے وہ سخت گمراہی ہے، نافرمانی ہے، نبی پاک نے سختی سے منع فرمایا۔ کہتے ہیں قال حرملۃ بن یحییٰ سمعت الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ حرملہ بن یحییٰ نے بتایا کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ کہتے ہیں یقول البدعۃ بدعتان بدعۃ محمودۃ و بدعۃ مذمومۃ، کہ امام شافعی بھی فرماتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں، ایک اچھی اور دوسری بری۔ اور کہتے ہیں فما وافق سنت فہو محمود، جو سنت کے موافق ہو، یعنی کتاب و سنت کے نبی پاک کے فرامین کی مخالفت نہ کرے تو وہ اچھی ہے۔ اور پھر دوسری بات کہتے ہیں وما خالف سنت فہو مذموم، جو سنت کے مخالف ہو تو وہ مذموم ہے، بری بدعت ہے، جو سنت کے خلاف ہے، نبی پاک کے فرامین کے خلاف ہے، وہ بری بدعت ہے۔ اور پھر کہتے ہیں وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قیام رمضان نعمت البدع، امام شافعی نے دلیل کون سے بیان کی ہے؟ حضرت عمر کے اس فرمان سے کہ آپ نے تراویح کی جماعت کو نعمت البدع کہا، یعنی یہ اچھی بدعت ہے۔ تراویح کی جماعت نبی پاک کے دور میں نہیں تھی، حضرت عمر نے شروع کروائی، تو حضرت عمر نے تراویح کی جماعت کو اچھی بدعت کہا، تو کہتے ہیں اس لیے امام شافعی نے بدعت کی دو قسمیں کی، ایک اچھی اور دوسری بری۔ اور پھر مزید کہتے ہیں قال شافعی رحمۃ اللہ المحدثات من الامور دربان، کہ جو بھی نئی باتیں ہوتی ہیں، جو بھی نئے امور ہم نئے کام شروع کرتے ہیں، ان کی دو قسمیں، احدث ما احدث یخالف کتابا او سنتا او اجماعا او اثرا فهذه البدعۃ الضلالہ۔ چار باتیں بتائیں، قرآن، حدیث، اجماع اور صحابی کا قول، ان میں سے کسی کے خلاف اگر کوئی کام کا آغاز کیا جائے تو کہتے ہیں یہ والی بدعت گمراہی ہے۔ والثانی ما حدث من الخیر لا خلاف فیہ لواحد من ھذا فہی بدعۃ غیر مذمومہ، اور کہتے ہیں کہ جو بدعت بلائی کے لیے ہو، جس کے اندر کوئی اختلاف نہ ہو، کہتے ہیں اس کے اندر اختلاف ہے ہی نہیں، یہ بری بدعت نہیں ہے، جو اچھی نیت سے بلائی کے کام کے لیے آغاز کیا گیا ہو۔ اور پھر مزید کہتے ہیں وقد قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قیام شہر رمضان نعمت البدعۃ ھذی، یعنی انہا محدثۃ لم تکن واذا کان فلیس فیہا رد لما مضی، کہ حضرت عمر نے اس لیے یہ کہا تھا کہ یہ اچھی بدعت ہے کیونکہ پہلے تو شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن حضرت عمر نے اچھائی کے لیے، بلائی کے لیے شروع کی تھی، کہ آدھے بندے جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے، آدھے اپنی اپنی پڑھ رہے تھے، آپ نے کہا کہ سارے جماعت کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ اس وقت سے لے کر اب تک تراویح کی جماعت ہر مسجد میں ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ سارے قلت، اب ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کتاب لکھی وہ کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ، کہ جو کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حث علی قیام شہر رمضان، کہ نبی پاک نے لوگوں کو ترغیب دلائی تھی کہ رمضان کے اندر کھڑے ہو کر تم نے نماز پڑھنی ہے۔ نبی پاک نے فضیلت بیان کی تھی کہ جو کوئی رمضان کے اندر کھڑے ہو کر قیام کرے گا، نماز پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ نبی پاک نے ترغیب دلائی تھی۔ پھر کہتے ہیں وَفَعَلَهُ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، بلکہ نبی پاک نے آ کر مسجد کے اندر جماعت بھی شروع کروا دی تھی، یہ بھی بخاری کے اندر سارا کچھ ہے۔
وقددا فیہ امد صحابہ لیلتن بعد اخرى، کہتے ہیں کہ پہلے دن ذرا کم تھے، دوسرے دن اور، تیسرے دن اور، یعنی صحابہ کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی گئی۔ نبی پاک تراویح کی جماعت کروائی نا جب، تیسرے دن بہت زیادہ ہو گئے، کثرت سے مسجد ساری بھر گئی، دور دور کے لوگ اپنی مسجد چھوڑ کر نبی پاک کے پیچھے تراویح آ کر پڑھنے لگ پڑے۔ جب یہ والا ماجرا ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خوف ہوا کہ کہیں پر تراویح بھی فرض نہ ہو جائے۔ ثم ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک، نبی پاک نے خود چھوڑا جماعت کو، بِأَنَّهُ خَشِیَ أَن يُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، کہ کہیں فرض نہ کر دی جائے۔ فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَمَنَ ذَلِكَ، کہتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا، تو جب نبی پاک کا وصال ہو گیا اب تو کوئی چیز نہیں نہ فرض ہو سکتی۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں کوئی چیز سنت تھی، بعد میں کوئی فرض تو نہیں نہ کر سکتا، لہٰذا کہتے ہیں کہ جب اس بات سے امن ہو گیا، اب کوئی ٹینشن ہی نہیں رہی کہ اب امت پڑھے گی بھی تو فرض تو کوئی نہیں ہونی، سنت ہی رہے گی، چاہے جتنی مرضی جماعتیں کروا لیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اب کوئی فرض کرنے والا باقی رہا ہے کوئی نہیں۔ لہٰذا جب اس بات سے امن ہو گیا کہ اب فرض نہیں ہوگی، فَاتَّبَعَ الصَّحَابَةُ عَلَىٰ فَعْلِ قِيَامِ رمضان فی المسجد، صحابہ کرام جمع ہو گئے، متفق ہو گئے، اتفاق کر لیا۔ فَالْبِدْعُ الْحَسَنَةُ مُتَّفَقٌ عَلَىٰ جَوَازِ فِعْلِهَا، اور کہتے ہیں کہ جو اچھی بدعت ہے سب کا اتفاق ہے کہ یہ جائز ہے، بدعت حسنہ جو اچھی بدعت ہے یہ سب کے والاستحباب لها ورجاء الثواب لمن حسنت نیتہ، کہتے ہیں کہ یہ مستحب بھی ہے، اور جس نے اچھی نیت کی یہ والا کام کرنے میں، مثلا میلاد بھی کیونکہ پہلے نہیں تھا بعد میں شروع ہوا، تو میلاد کے اندر بھی کہتے ہیں جس کی اچھی نیت ہوگی تو اس کو ثواب بھی ملے گا۔ وَهِيَ كُلُّ مُبْتَدٍ مُوَافِقٌ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ غَيْرَ مُخَالِفٍ لِشَيْءٍ، یہ اس وقت ہے کہ جب کتاب و سنت کے خلاف کوئی بھی چیز نہ ہو۔ وَذَلِكَ نَحْوُ بِنَاءُ الْمَنَابِرِ وَالرَّبْطِ وَالْمَدَارِسِ وَخَافَاتِ السَّبِيلِ، پھر آپ نے مثالیں دی کہ جس طرح پہلے اس طرح کے محراب و ممبر نہیں ہوتے تھے، یہ مسجد کے درمیان جو آپ نے جگہ دیکھتے ہیں یہ محراب، یہ پہلے کوئی نہیں تھی، آپ نے یہ ساری باتیں بتائی۔ کہتے ہیں کہ مدرسے جس طرح آج کل بن گئے اس طرح کے مدرسے بھی پہلے نہیں تھے، اور رستے کے اندر جو مسافر خانے بنائے جاتے ہیں یہ بھی پہلے کوئی نہیں تھے۔ کہتے ہیں یہ سارے جب بنانا ٹھیک ہو گیا، اسی طرح جو بھی کام اچھے نیت سے کیا، جس کے اندر میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ شاہ اربل تھا، وہ ناچ گانے سے بڑی محبت کرتا تھا، تو یوں تھا تو یوں، سن لیا نا آپ نے، میں نے پڑھ کے پہلے سنایا آپ کو۔ اب یہاں پر کیا لکھ رہے ہیں علامہ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وصال ہوا 665 ہجری میں، آپ کیا کہتے ہیں ومن احسن مبتدع فی زماننا من ھذا القبیل ما کان یفعل بمدینۃ اربل، کہتے ہیں اس نے کتنا ہی اچھا کر دیا ہمارے زمانے کے اندر، اس بندے نے کتنا اچھا کام کر دیا جو کہ اربل کے شہر میں کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں جبر اللہ تعالی کل عام فی الیوم الموافق، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر سال اس کو بڑھائے لیوم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقاتی والمعروف و اظہار زینتی والسرور، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کے موقع پر صدقات کی دیے جاتے ہیں، نیکیاں کی جاتی ہیں، اور زینت کا اظہار کیا جاتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْإِحْسَانِ الْفُقَرَاء، فقیروں کے ساتھ احسان بھی ہوتا ہے۔ مُشْعِرٌ بِمُحَبَّةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ وَتَعْظِيمِهِ وَجَلَالَتِهِ فِي قَلْبِ فَاعِلِهِ، اور نبی پاک کی تعظیم اور جلالت بھی اس کام کو کرنے والے کے دل میں بیٹھتی ہے کہ نبی پاک کی عظمت بیٹھتی ہے، پتہ چلتا ہے۔ اور پھر مزید کہتے ہیں وَشُكْرَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا مَنَّ بِهِ إِيجَادًا رسول اللہ الذي ارسلہ رحمۃ للعالمین وعلی جمیع المرسلین، کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر بھی کیا جاتا ہے میلاد کے اندر، کس بات پر کہ نبی پاک علیہ السلام کو رحمۃ للعالمین بنایا، سارے جہانوں کے لیے بھی رحمت بنایا، سارے نبیوں کے لیے بھی رحمت بنایا۔ وکان اول من فعل ذلك بالموصل الشیخ عمر بن محمد الملا، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کام میلاد کا، یعنی محفل میلاد کا وسیع طور پر، نہیں تو صحابہ کے زمانے میں بھی تھا لیکن ان کا انداز اور تھا، جس طرح ہماری آج کل محفل میلاد ہوتی ہیں اس طرح کی میلاد کا، کہتے ہیں سب سے پہلے آغاز کس نے کیا؟ عمر بن محمد ملا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، احد الصالحین المشہورین، یہ مشہور نیک بندوں میں سے ہے، اور کہتے ہیں وبہ اقتداء ذالک صاحب اربل، جس کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا کہ اسی کی پیروی کی، سب سے پہلے تو انہوں نے شروع کیا، اسی کی پیروی کرتے ہوئے شاہ اربل کے بادشاہ نے بھی یہ کام شروع کر دیا، وغیرہ اس کے علاوہ بھی بندوں نے کیا، رحمہم اللہ تعالیٰ، اللہ ان سب پر رحم فرمائے، جو نیک بندہ ہو رحمت اس پر ہی بھیجی جاتی ہے۔
تو آپ نے یہ بات کر کے بالکل وضاحت کر دی۔ کتاب کا حوالہ انہوں نے بھی دیا، کسی کتاب کے اندر نہیں بتایا کہ میرا تو زمان کے اندر یہ بات ہے۔ آپ کو بات اصل میں بتاؤں کہ میرا تو زمان علامہ سبط ابن جوزی کی ہے، یہ شائع کوئی نہیں ہوئی، یہ صرف لکھی ہوئی پڑھی ہے، اور وہ بھی اس کے جو مخطوطات ہیں وہ جو اس کی انہوں نے اپنی ہاتھ سے لکھی تھی، اس کے صفحات نیٹ پر بھی دستیاب ہے اور ویسے بھی لائبریریوں میں پڑھے ہیں۔ وہ اس طرح لکھی ہوئی ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کاغذ بھی بڑا کم ہوتا تھا، اور سیاہی کے ساتھ جب لکھا جاتا تو کئی مرتبہ سیاہی آگے پیچھے ہو جاتی، بہت سارے لفظ ملے ہوئے ہیں، وہ صحیح طرح سمجھ نہیں آتی کیا لکھا ہوا ہے۔ ان کی کتابوں کو، ان کے بات کو میرات الزمان میں جو انہوں نے لکھی، جو ان کے دور کے اور ان کے بعد کے علماء انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے یوں لکھا۔ اب آپ کو میں 3 حوالے سے بتاتا ہوں کہ یہ والا حوالہ دیا ہوا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ کس کتاب کے اندر لکھا ہوا کہ علامہ سبط ابن جوزی نے یہ کہا کہ وہ اس کی محفل میں ناچ ہوتا تھا۔ یہ بات لکھ رہے ہیں البدایہ و نہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ 774 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ آپ نے اسی میرات الزمان کا حوالہ دیا، سبط کے بارے میں کہا، اور اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی 911 ہجری میں آپ کا وصال ہوا انہوں نے، اور علامہ محمد بن یوسف الصالحی 942 ہجری میں ان کا وصال ہوا انہوں نے۔ بدایہ و نہایہ تاریخ ابن کثیر اس کی 13ویں جلد، اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ قال السبط، کہ علامہ سبط کہتے ہیں، حکا بعض من حضر سماط المظفر فی بعض الموالد، کہ وہ والا بندہ جو بعض میلاد کی محفلوں میں بادشاہ مظفر کے ہاں حاضر تھا، کانا یمد فی ذالک سماط 5,000 رأس شوی، کہ اس کے دسترخوان پر 5,000 بکرے کے سار تھے، 10,000 دجاجہ 10,000 مرغیاں، و 100,000 زبدیہ، اور فرنی کے پیالے 1,00,000، و 30,000 صحن حلوی جن، اور اس کے ساتھ 30,000 حلوے کی کنڈیاں، وکانا یحضر عندہ من المولد اعیان العلماء، کہ اس کی مجلس میں بڑے بڑے علماء و صوفیہ، اور بڑے بڑے صوفی حاضر ہوتے تھے، فیخلع علیہم، ان کے پاس باشی جاتا، ویطلق لہم، اور ان کی بڑی انعام و اکرام سے نوازتا، ویعمل للصوفیۃ سماع من الظہر الی الفجر، ظہر سے فجر تک ایک سماع ہوتی، ایک محفل ہوتی صوفیوں کی، ویرقص بنفسی معہم، یہ خود بھی ان کے ساتھ شرکت کرتا، صوفیوں کے ساتھ بیٹھتا، وکانت لہ دار ضیافت للوافدین، ایک اس نے مہمان خانہ بنایا ہوا تھا ان آنے والوں کو، من ای ذیہۃ علی ای صفۃ، جہاں سے بھی داخل ہو جو مرضی کپڑے پہن کر آ جائے، کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی اس مہمان خانے کے اندر۔ اور کہتے ہیں وکانت، جس طرح آج کل تو ہسپتال بنائے غریبوں کے لیے ہوتے ہیں، غریب خود آ نہیں سکتے، امیر ہی وہاں پر علاج کروا رہے ہوتے ہیں، یہ آج کل کا دور کا معاملہ ہے، ہر کسی لوگ کو آنے کی اجازت ہوتی۔ کہتی وکانت صدقاتہ فی جمیع القرب والطاعات، نیکیوں اور طاعتوں کے معاملے میں وہ سارے کام کیا کرتا، علی الحرمین وغیرہما، حرمین طیبین اور ان کے علاوہ میں، تفیق من الفرنج کل سنہ خلقا من الاسار حتی قیل ان جملۃ من اسفقہ من ایدیہم 60,000 اسیر، کہ وہ ایک علاقہ ہے فرنج، وہاں کے بہت سارے لوگ قید میں تھے، یہ پیسے دے کر ان کو قید سے آزاد کرتا، کہتے ہیں کہ 60,000 بندوں کو اس نے قیدیوں کو آزاد کیا اس میلاد کے موقع پر۔ اور کہتے ہیں قالت زوجتہ ربیہ خاتون بنت ایوب، ایوب کی بیٹی اس کی جو زوجہ ہے وہ ربیہ خاتون کہتی ہے، کانا قد زوجہ ایاہ اخوہا صلاح الدین، کہ صلاح الدین نے اس کے شادی اس سے کی تھی۔ کہتی ہیں لما کانا معو علی اکا، قالت کانا قمیصہ لا یساوی 5 دراہم، کہ اس کی قمیص بڑی مشکل سے 5 درہموں کے برابر تھی۔ تو کہتی ہیں کہ میں فآتبتہ بذالک، ناراض بھی ہوئی، فقال لبسی ثوبا ب5 وتصدق بالباقی خیر من البس ثوبا مسمنا وعدہ الفقیر والمسکین، اس نے کہنے لگا کہ میرا 5 درہم کا کپڑے پہننا اور بقیہ سارا خیرات کرنا، یا اس سے بہتر ہے کہ میں کپڑے تو قیمتی پہن لوں اور غریبوں فقیروں کو چھوڑ دوں، ان کو کچھ نہ دوں اور خود سارا کچھ ہی پہن لوں، جس طرح کہ آج کل حکومت والے خود تو راج کر رہے ہیں اور بیچارے غریب بھوکے مار رہے ہیں۔ وہ
تڑپ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں چلو 2 کلو کوئی چینی لے کر دے دے، کوئی آٹا ہی دے دے. تو یہ ساری باتیں حکومت آج کل کی یہ کر رہی ہے. اور دوسرا بادشاہ یہ کیا کرتا کہ خود اپنے اوپر خرچ نہ کرتا بلکہ محفل میلاد پر لوگوں کے اوپر خرچ کرتا. اور کہتی ہیں وعلی الحرمین والمیاہ بالدرب الحجاب 30,000 دینار، 30,000 سونے کے سکے تو خرچ کرتا وہ رستے ٹھیک کروانے کے لیے اور کنوؤں کو ٹھیک کروانے کے لیے. سوا صدقات سری، یہ ان صدقات کے علاوہ ہوتا جو خفیہ دیے جاتے، یہ اعلانیہ یہ تھے، خفیہ اور بھی دیا کرتا. اور کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان پر رحمت کرے، اللہ ان پر رحمت کرے. یہ سارے تو ان پر رحمت کر رہے ہیں اور یہ اس کو ناچ گانے والا بنا رہے ہیں. تو عجیب ہی حالت ہے. اور حوالہ جو دیا وہ تو انہوں نے لکھا نہیں. علامہ سبط ابن جوزی تو ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان پر رحمت. امام ابو الفدا اسماعیل بن عمر بن کثیر المعروف امام ابن کثیر 774 ہجری، یہ پچھلی جو بات بتائی تھی وہ علامہ سبط ابن جوزی کو جو ذکر کی. امام ابن کثیر بادشاہ کی تعریف کب کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں؟ بادشاہ کا وصال تقریباً ہوا 630 ہجری میں، 630 ہجری میں، اور امام ابن کثیر کا وصال ہوا 774 ہجری میں. آپ نے اس کی تعریف کے بارے میں کیا لکھا؟ البدایہ والنہایہ، اس کی جو عربی کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 159 اور 160 ہے، جلد نمبر 13 کا. اور جو اردو، جس کو اردو ترجمہ کیا ہے نفیذ اکیڈمی کراچی والوں نے، نیٹ پر بھی دستیاب ہے. اس کے علاوہ جس دکان بڑی پر چلے جائیں گے وہاں پر بھی اردو والی کتاب آپ کو مل جائے گی. اس کی جلد نمبر بھی 13 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 174 اور 75 ہے. اس کے اندر علامہ ابن کثیر نے کیا لکھا؟ آپ کہتے ہیں قل تو، میں کہتا ہوں، علامہ ابن کثیر کہتے ہیں میں کہتا ہوں، اما صاحب اربل، جو اربل کا بادشاہ ہے، ملک کا نام ہے، فہو الملک المظفر ابو سعید کوکبری، وہ ابو سعید مظفر کوکبری ابن زین الدین علی بن طبق 3 ہے. احد الاجواد والسادات الکبراء، وہ بڑا سخیوں میں سے ہے اور بڑے بڑے سرداروں میں سے ہے. والملوک الابجاد، اور بڑے بڑے بادشاہوں میں سے ہے. لہو آثار حسنۃ، اس کی بڑیاں بلائیاں ہیں، بڑی نیکیاں ہیں. وقد امر الجامع المظفر بصفی کاسیون، اس نے جامع مظفر کاسیون کی جگہ پر قائم بھی کیا تھا اور وہاں سے یہ گزرا بھی تھا. پھر وہ آگے میلاد کا ذکر کس طرح کرتے ہیں؟ وکانا یا عمل المولد الشریف فی ربیع الاول، و ربیع الاول کے مہینے میں میلاد شریف کی محفل کیا کرتا. وَيَحْتَفِلُ بِهِ احتفالاً ہائلاً، اور بہت بڑی محفل میلاد کرتا. وکانا مع ذالک شہمن، اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑا بہادر، شجاع بہادر تھا اور بڑا عقلمند زیرک بندہ تھا. فاتقاً بطلاً عاقلاً عالماً عاجلاً رحمہم اللہ واکرم مثواہ، یہ ساری تعریفیں کر رہا ہے. عاقل بھی تھا، عقلمند بھی تھا، عالم بھی تھا، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت بھی کرے اور اس کے ٹھکانے کو بھی اچھا ٹھکانا. انہوں نے آخر کے اندر یہ بھی لکھا وقد صنف الشیخ ابو الخطاب ابن دہیہ لہو مجلداً فی المولد النبی، کہ امام ابو الخطاب ابن دہیہ نے ایک بہت بڑی کتاب بھی لکھی نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کے بارے میں. کب؟ جب شاہ اربل یہ محفل میلاد کرتا تھا. کہتے ہیں فی زمان الدولہ الصلاحی، کتاب کا نام رکھا امام ابن دہیہ نے. شروع میں کیا لکھ رہے ہیں؟ پہلے صفحے پہ لکھ رہے ہیں فیصلہ آپ خود کریں. فیصلہ تو اس وقت ہوگا نا جب بات پوری کریں گے. میں ابھی اگلی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ فیصلہ تو اسی وقت ہوتا ہے جب بات پوری لکھ دی جائے. ان کو لکھنا یہاں پر یہ چاہیے تھا کہ بات ہماری مرضی کی مانیں، فیصلہ خود کریں تو اس وقت ہوتا ہے نا جب ساری بات کھول دی جائے اور پوری کتابیں بیان کر دی جائیں. یہ تو نہیں نا کہ اپنی مرضی کی بات لکھ دی جائے. انہوں نے چلو بات ابھی پہلے یہ کر دیتا ہوں، باقی والے بعد میں دیتا ہوں. اس کے اندر یہ بھی لکھا کہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کہا ان اصل المولد بدعۃ، کہ میلاد کی اصل بدعت ہے. اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا کہ محفل میلاد بدعت ہے. چلو ترجمہ یہ کر دیا. حالانکہ علامہ ابن حجر نے اور بھی آگے بہت ساری باتیں کی جس کو ساروں کو کٹ کر دیا. حالانکہ علامہ ابن حجر نے میلاد کو ثابت کیا ہے، وہ انہی کے اوپر بہتان یہ لگا رہے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ ٹھیک نہیں تھا. اب میں یہ کس کتاب کے اندر ان کی باتیں لکھی ہوئی ہیں؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 911 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. آپ نے اپنی کتاب الحاوی للفتاویٰ کے رسالے حسن المقصد فی عمل المولد کے اندر، اور علامہ یوسف صالح رحمۃ اللہ علیہ یہ سبل الہدیٰ والرشاد، اس کی پہلی جلد کے اندر 12 جلدیں 942 ہجری میں وصال ہوا.
انہوں نے اپنی کتاب کے اندر علامہ ابن حجر کا کو ذکر کیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنے رسالے کے اندر لکھا، کیا لکھتے ہیں؟ وقت سئل شیخ الاسلام حافظ العصر ابو الفضل ابن حجر ان عمل المولد، کہتے ہیں کہ علامہ ابن حجر سے سوال ہوا میلاد شریف کی محفل کے بارے میں، فاجابہ بما نصہ، تو آپ نے جواب دیا جو ہم تک پہنچا، کہتے ہیں میں بتاتا ہوں وہ کیا دیا۔ اصل عمل المولد بدعہ، یہ جو بات انہوں نے لکھی وہی لکھی ہوئی ہے کہ اصل میلاد کی بدعت ہے۔ لم ينقل عن احد من السلف الصالح، سلف صالح من القرون الثلاثہ، صحابہ تابعین تبع تابعین میں سے کسی سے بھی اس طرح کی محفل میلاد نقل نہیں ہے جس طرح کی وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں کی جاتی ہے۔ پھر مزید آگے کیا کہنے لگے؟ ولاکنہا، لیکن، جو لیکن ہوتا ہے پچھلی ساری باتوں کی نفی کر دیتا ہے، تو یہ تو نہیں بیان کیا۔ تو آپ سمجھ جانا چاہیے کہ جو حق والے ہوتے ہیں وہ حق چھپاتے نہیں ہیں۔ ہمارے علماء نے جنہوں نے میلاد کا انکار بھی کیا تھا ان کی باتوں کو بھی سارا لکھا ہے کتابوں کے اندر، تو چھپاتا حق کو جو چھپانے والے ہوتے ہیں وہ کبھی حق والے نہیں ہوتے۔ آپ اس بات کو ہمیشہ سمجھ آئیے گا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا مع ذالک فقط اشتملت علی محاسن و ضدھا، کہ یہ میلاد شریف کی محفل اچھی باتوں پر بھی مشتمل ہے، بری پر بھی مشتمل ہے۔ فمن تحری فی عمل المحاسن وتجنب ضدھا کان بدعۃ حسنہ، کہ جو کوئی اچھے کام کرے گا، برائی سے بچے گا، برے کاموں سے بچے گا، تو یہ بدعت حسنہ ہے، اچھا کام ہے، اچھی بدعت ہے۔ وَإِلَّا فَلَا، وگرنہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا، یہ تو بات جواب دیا، پھر آپ نے حدیث سے ثابت بھی کیا، کہنے لگے وَقَدْ ظَهَرَ لِي تَخْرِيجُهَا عَلَىٰ أَصْلٍ ثابت، کہ اصل ثابت سے جو اصل ہے، جو قرآن جو حدیث سے جو ثابت ہوئی ہے وہ میرے لیے ظاہر ہوئی ہے اس کی تخریج۔ کہتے ہیں ما ثبت فی الصحیحین، بخاری مسلم کے اندر یہ بات کہتے ہیں موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے۔ کیا حدیث ہے؟ کہتے ہیں من الہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قادم المدینہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے، فوجد الیہود یصومون یوم عاشوراء، 10 محرم کا روزہ دیکھا، عاشوراء کا روزہ یہودی رکھا کرتے تھے۔ فسألہم، نبی پاک نے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ فقالوا ہوا یوم اغرق اللہ فیہ فرعون، کہ یہ ایسا دن ہے کہ فرعون کو رب تعالیٰ نے غرق کیا تھا عاشوراء کے دن، یہ یہودیوں نے بتایا۔ ونجا موسیٰ، اور حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی۔ فنحن نصومہ شکرا للہ تعالیٰ، ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، یہ ذکر کر کے علامہ ابن حجر کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں فیستفاد منہ فعل الشکر للہ تعالیٰ علی ما من بہ فی یوم معین، کہ رب تعالیٰ نے جو معین دن کے اوپر کسی بندے پر جو رحمت کی ہو یا کسی عذاب سے بچایا ہو، تو اس دن اللہ کا شکر کے لیے خوشی منانا اس بات سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ علامہ ابن حجر ثابت کر رہے ہیں۔ تو یوم معین کو عین معین مقرر کر کے یہ بتا رہے ہیں، تو 12 تاریخ کو ہم مقرر کر لیں تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ اس دن یہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ جب عاشوراء کے دن فرعون سے نجات پر خوشی منائی جا سکتی ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم کیوں کر رہے ہو، حالانکہ ان کو حکم نہیں دیا گیا، بلکہ نبی پاک نے خود روزہ بھی رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ عاشوراء کے دن اگر نجات ملے فرعون سے اس کی خوشی ہو سکتی ہے، تو اگر 12 ربیع الاول کو نبی پاک علیہ السلام کی نعمت ہمیں عطا ہو تو اس کی خوشی نہیں ہو سکتی۔ یہی بات آپ لکھ رہے ہیں۔ امام حافظ مکری ابو الخیر محمد بن محمد الجزری رحمۃ اللہ علیہ، آپ قرات کے بڑے امام ہیں، ان کا وصال ہوا 822 ہجری میں۔ آپ نے کتاب لکھی ہے عرف التعریف بالمولد الشریف، اس کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ نمبر 22 کے اندر ہے، جو کہ عربی کی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں وقت بعد موتہ رؤیا فی النوم فقیل لہ ما حالک، کہتے ہیں کہ ابو لہب کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ فقال فی النار، کہنے لگا آگ میں ہوں۔ نبی پاک کا دشمن تھا تو اور کہاں پر جانا تھا، اس نے آگ میں جانا تھا۔ کہنے لگا آگ میں ہوں، الا انہ یخفف عنی کل لیلہ لیلۃ اثنین، کہتے ہیں کہ ویسے تو میں آگ میں ہوں، لیکن جب رات آتی ہے نا پیر کی تو اس وقت میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ وَأَمَسَّ مِن بَيْنِ أَصْبَعِهِ مَاءً بِقَدْرِ حَزَّادٍ اشارہ الی نقرۃ بہامی، اس نے نا اپنے انگوٹھے کے نیچے کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ یہاں سے مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے ہر پیر کی رات۔ کیوں بھائی؟ وَإِنَّ ذَلِكَ بِإِعْتَاقِ سُوَیبَةَ، کہنے لگا کہ میں نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا اس لیے
اور آزاد کیوں کیا تھا؟ کہنے لگا اندما بشرتنی بولادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے مجھے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی تھی تو میں نے آزاد کر دیا تھا۔ میں نبی پاک کی ولادت کی خوشی میں خوش ہوا تھا، حالانکہ کافر تھا، میں خوش ہوا تھا اور اس کو دودھ پلانے کی میں نے حکم دیا تھا، صہیبہ نے دودھ پلایا تھا تو اس لیے میں نے اس کو آزاد کیا، تو اس لیے میرے اعضاء میں کمی ہوتی ہے۔ اب یہ حدیث نمبر ہے 5101، بخاری شریف کی جلد نمبر 2 ہے، اور یہ مکتبہ رحمانیہ کا صفحہ 270 ہے۔ وصہیبۃ مولات لابی لہب، صہیبہ ابو لہب کی لونڈی ہے۔ کانا ابو لہب اعتقہا، ابو لہب نے اس کو آزاد کیا تھا۔ فارضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے نبی پاک کو دودھ پلایا صہیبہ لونڈی نے۔ فلما مات ابو لہب، جب ابو لہب فوت ہو گیا، اوریہ بعد اہلی، اس کے اہل میں سے بعض نے دیکھا، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ کے بھائی تھے، ابو لہب کا بھائی حضرت عباس نے، اس نے خواب میں دیکھا بشر ہیبۃ قال لہ ماذا لقیت، بڑی مشکل کے اندر دیکھا تو پوچھا تمہیں ہمارے یہاں سے جانے کے بعد کیا ملا؟ اس نے کیا کہا؟ قال ابو لہب لم القا بعدکم غیر انی، مجھے کچھ بھی نہیں حاصل ہوا، پریشانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا۔ لم القا بعد لم غیر انی سقیت فی ھذا بعطاکی صہیبۃ، ہاں صہیبہ لونڈی کو میں نے آزاد کیا تھا تو مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے، یہ میرے ساتھ۔ یہ خود بتاتے ہیں علامہ ابن جزری، وقت بلغنا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نقطہ، کہ نبی پاک علیہ السلام کی برکتوں سے، نبی پاک کی کرم نوازیوں سے مجھے ایک نقطہ ملا ہے، اس حدیث سے مجھے نقطہ ملا ہے۔ علامہ ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے نقطہ ملا ہے۔ کون سا نقطہ؟ آپ کہتے ہیں اذا کان ابو لہب الکافر الذی نازل القرآن بذمہ، کہ ایسا ابو لہب کافر جس کی مذمت میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ اس کے ہاتھ برباد ہو جائیں، جب وہ بندہ یسر بمولدی، نبی پاک کے میلاد پر، نبی پاک کی ولادت پر خوش ہو، ویبذل ما تصل الیہ فی محبتہ، کہ اس کے نبی پاک کی محبت کی وجہ سے اس کے عذاب میں کمی کر دی جائے، کہنے لگے لعمری انما یکون جزاؤہ من اللہ الکریم ان یدخل بفضلہ جنات النعیم، کہنے لگے تو جو بندہ اپنی پوری زندگی نبی پاک علیہ السلام کی میلاد کی خوشی میں گزار دے، خوش ہو نبی پاک کی ولادت میں، تو مجھے اپنی عمر کی قسم، اب علامہ ابن جزری کہتے ہیں مجھے اپنی عمر کی قسم، اس کو تو رب تعالیٰ ضرور اسی بات کو علامہ شمس الدین ابو عبداللہ بن محمد شہیر ابن ناصر الدین دمشقی 842 میں ان کا وصال ہوا، آپ نے کتاب لکھی ہے المورد الہادی فی مولد المورد السادی فی المولد الہادی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صفحہ نمبر 25-26 میں یہ لکھا، قاہرہ کے اندر چھپی عربی کے اندر، صہیبۃ اول من ارضعت ہو بعد امی، کہ نبی پاک کی والدہ کے بعد سب سے پہلے جس نے دودھ پلایا نا نبی پاک کو، وہ کون ہے؟ وہ صہیبہ لونڈی ہے۔ کہتے ہیں واہیا مولات ابی لہب امی، یہ نبی پاک کے چچا ابو لہب کی لونڈی تھی۔ اعتقہا سرورا بمیلاد نبی ثقلین، نبی ثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا اس کو، فلہذا صحا، اسی وجہ سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، انہ یخفف عنہ عذاب النار مثل یوم الاثنین، اسی وجہ سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ عذاب میں کمی کر دی جاتی تھی پیر والے دن، کیونکہ اس نے خوشی منائی تھی، پیر والے دن عذاب میں کمی۔ انہوں نے شعر بڑے عمدہ لکھے، شعر سنیے ان کے، کہنے لگے اذا کان ھذا کافر جاء ذمہ وتبت یداہ فی الجحیم مخلدا اتا انہ فی یوم الاثنین دائما یخفف عنہ للسرور باحمدا فما ظن بالعبد الذی کان عمرہ باحمد مسرورا ومات موحدا۔ وہی بات جو پہلے بیان کر دی کہ جب ابو لہب کافر جس کی مذمت میں قرآن پاک آیا، جب وہ خوشی کرنے پر اس کے عذاب میں کمی ہوتی، تو جو ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام کی میلاد پر خوش ہوتا رہے تو اس پر کتنا رب تعالیٰ کرم فرمائے گا، اور جو مسلمان مرے اس پر کتنا کرم ہوگا۔ کافر مر رہا ہے پھر بھی عذاب میں کمی ہے، تو جو مومن مر رہا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کتنا کرم کرے گا۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے، مورخ ابن خلقان لکھتے ہیں کہ شاہ اربل کو سوائے راگ گانے کے کسی اور چیز سے لذت نہیں آتی تھی۔ مسلمانوں، اللہ کے لیے سوچو، کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ تم نے اللہ کو چھوڑا، صحابہ کو چھوڑا، تقلید کس کی شاہ اربل کی، جسے نعت
اتنی تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے نا اس بادشاہ کے بارے میں، اتنی تفصیل سے کسی نے لکھا نہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ یہ تھے بھی اربل کے رہنے والے۔ یہ جو بادشاہ تھا محفل میلاد کیا کرتا، یہ بھی اربل کے اندر رہا کرتا تھا، علاقے کا نام ہے جو۔ اور یہ جو امام ابن خلکان ہے رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی اربل کے رہنے والے تھے۔ اور پھر اس بادشاہ کا زمانہ علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ، ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابراہیم بن ابی بکر ابن خلکان الاربلی 681 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ آپ اپنی کتاب انہوں نے لکھی ہے وفیات العیان و انباء ابناء الزمان، یہ ان کی کتاب ہے، جس کے اندر انہوں نے بہت سارے بادشاہوں، بہت سارے بندوں کا ذکر کیا تاریخ کے اعتبار سے۔ اور یہ مکتبہ بیروت کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 113 میں یوں لکھتے ہیں: مظفر الدین صاحب اربل ابو سعید کوکبوری بن ابی الحسن علی بن بکتکین، یہ انہوں نے ان کا نام پورا ذکر کیا۔ اس کے بعد میں ساری باتیں اگر ذکر کروں تو میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ انہوں نے ذکر کیا تو ٹائم بڑا لگے گا۔ جو خاص خاص باتیں وہ میں ذکر کروں گا، کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی کہ جس کی وجہ سے کسی غیر کا، نہ اس کے اندر ایسی کوئی بات ہے کہ جس کے اندر کوئی دوسرا دلیل پکڑ سکے۔ صفحہ نمبر 116 پر ہے، پہلے 113 سے 16 تک یہ سارا بتایا کہ شروع سے لے کر آخر تک وہ کس طرح اس نے بچپن گزارا، یہ کہاں پر پیدا ہوا، پھر اربل کا بادشاہ کیسے بنا، یہ سارا کچھ بتانے کے بعد پھر صفحہ نمبر 116 پر آپ لکھتے ہیں: وَأَمَّا سِيرَتُهُ الذَّاتِيَّةُ فَلَقَدْ كَانَ لَهُ فِي فِعْلِ الْخَيْرَاتِ غَرَائِبٌ لَمْ يُسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا فَعَلَ فِي ذَلِكَ مَا فَعَلَهُ۔ کہنے لگے کہ بہرحال اس کی جو ذاتی سیرت ہے، اس بادشاہ کی سیرت ذاتی اعتبار سے کیسا تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ ایسے فعل الخیرات، ایسے بلائیوں والے کام کیا کرتا تھا، اور اس کے ایسے ایسے عجیب و غریب باتیں ہیں کہ کسی ایک سے سوچے نہیں بھی گئیں کہ ایسی نیکیاں بھی کوئی کر سکتا ہے جتنی نیکیاں یہ کیا کرتا تھا۔ اس کی سیرت کے بارے میں بات یہاں سے شروع کی ہے۔ پھر مزید آگے کیا لکھتے ہیں: لم یکن فی الدنیا شیء احب الیہ من الصدقہ، اس کو دنیا کے اندر صدقے سے زیادہ، صدقہ کرنے سے زیادہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ کوئی چیز محبوب ہی نہیں تھی۔ اور یہاں صفحہ کے آخر میں اسی 116 کے اندر لکھتے ہیں صفحہ کہ وَبَنَا مَدْرَسَةً، ایک مدرسہ بھی اس نے بنوایا، رتب فیہا فقہاء الفریقین من الشافعیۃ والحنفیہ، وہاں پر اس نے علماء مقرر کیے، شافیوں کے بھی حنفیوں کے بھی، دونوں مسالک کے اس نے مقرر کیے فقہا۔ وَكَانَ كُلُّ وَقْتٍ يَأْتِيهَا بِنَفْسِهِ، وہ جب بھی اس کو موقع ملتا خود اس مدرسے کے اندر جایا کرتا۔ وَيَعْمَلُ السِّمَاطَ بِهَا وَيَبِيتُ بِهَا، اور وہاں پر وہ دسترخوان بھی بچھایا کرتا، لوگوں کو کھانا بھی کھلاتا، خود بھی رات وہاں پر کئی مرتبہ گزارا کرتا۔ وَيَعْمَلُ السِّمَاء، اور سما یعنی سننے سنانے کی محفل رکھتا، جس کا ترجمہ یہ آگے بات کلیئر ہو رہی ہے۔ آگے بات کیا کہتے ہیں؟ فَإِذَا تَابَ وَخَلَعَ شَيْئًا مِنْ ثِيَابِهِ سَيَّرَ لِلْجَمَاعَةِ بُكْرَةً شَيْئًا مِنَ الْأَنْعَامِ، کہتے ہیں کہ جب وہ اس بات سے خوش ہو جاتا اور بالکل اس کے جو کپڑے لے کر آتا بانٹ دیتا سارے، تو پھر یہ کام کیا کرتا کہ صبح کو جب ہوتی تو لوگوں کے اندر، علماء کے اندر، جماعت کے اندر انعامات تقسیم کرتا۔ وَلَمْ يَقُولْ لَذَّةً سِوَا السِّمَا، کہ اس کو سما سے زیادہ لذت والی چیز کوئی بھی، فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَتَعَاطَى الْمُنْكَرَ، یہ بات ساری وضاحت کر رہی ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی بھی خلاف شرع بات، کوئی بھی نافرمانی والی بات نہیں کرتا تھا اس سما کے اندر۔ تو وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ ناچ گانا، ناچ گانا تو برائی والی بات ہے، حالانکہ یہ امام لکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی برائی والی بات نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اسی صفحہ نمبر 117 کے تھوڑا سے آگے فرما رہے ہیں: وَأَمَّا احتفالُهُ بِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ الْوَصْفَ يَقْصُرُ عَنِ الْإِحَاطَةِ، کہنے لگے کہ بہرحال جو اس کی محفل میلاد ہے تو وہ اتنا اہتمام کرتا تھا کہ کہنے لگے کہ اس کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں، میں نہیں ساری باتیں بتا سکتا، یہ خود کہہ رہے ہیں۔ اتنی زیادہ اس نے کوشش کی، اتنی زیادہ خرچہ کیا کہ وہ ساری چیزیں بیان ہی نہیں ہو سکتی، یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر مزید کہتے ہیں فَإِنَّ الْوَصْفَ يَقْصُرُ عَنِ الْإِحَاطَةِ بِهِ لَكِنَّ نَذْكُرُ طَرْفًا مِّنْهُ، کہنے لگے تھوڑی سی باتیں میں ذکر کر سکتے ہیں ہم، اس کے علاوہ ساری تو نہیں ذکر ہو سکتی، وہ کرتا ہی اتنی زیادہ عظیم الشان محفل تھا۔ پھر آپ نے ذکر کیا اتنے کبے ہوتے،
باقی ساروں نے ذکر کیا، لیکن جو انہوں نے وضاحت کی وہ بقیہ کے اندر نہیں تھی، کیونکہ ان کی آنکھوں دیکھا حال تھا، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کس طرح وہ کام کیا کرتا، سارا بتا کر تھا کہ ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک کیا قیام کرتا، لوگ دور دور سے آتے، سارا کچھ کرتا، قبے بناتا، یہ ساری باتیں اس کے اندر ذکر کیں۔ پھر صفحہ نمبر 119 پر لکھا کانا کریم الاخلاق، اخلاق کے اعتبار سے بڑا بہترین تھا یہ بادشاہ، کثیر التواضع، اور اس کے اندر آزیں بھی بڑی تھی، یہ نہیں کہ بادشاہ تو ویسے بڑے تکبر آکڑ والے ہوتے، کہتے اس کے اندر یہ بات نہیں تھی۔ پھر کہتے ہیں حسن العقیدہ، اچھے عقیدے والا تھا، سالم البطانہ، اس کا باطن بھی بڑا سلامت تھا۔ اور پھر اگلی بات لکھتے ہیں شدید المیل الی اہل السنت والجماعہ، اور اہل سنت والجماعت کی طرف شدید میلان رکھنے والا تھا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں لا ينفق عنده من ارباب العلوم سوى الفقهاء والمحدثین، اگر کسی پر خرچ کرتا تو وہ فقہا لا یعطی شیئا الا تکلفا، بقیہ کو کچھ دیتا ہی نہیں، بڑی مشکل سے کوئی 1 روپیہ 2 روپے نکل آتے، یعنی بڑی مشکل سے کسی اور کو دیتا، اگر دیتا کسی کو تو فقہا اور علماء محدثین کو دیا کرتا، یہ اس کی شان ہے۔ اور آخر میں بڑی دعائیں دیں اس امام خلقان رحمۃ اللہ علیہ نے، رحمہ اللہ تعالی، اللہ اس پر رحمت کرے، برے بندے پر تو نہیں رحمت کی جاتی، ہم رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ کے ولیوں کو کہتے ہیں، امام ابن خلقان کہہ رہے رحمہ اللہ تعالی۔ پھر مزید کیا کہتے ہیں وَإِوَّدُهُ خَيْرًا، اور اس کو اچھا بدلہ دے، وَتَقْبُلُ مَبَارُهُ وَأَحْسَنَ مَنْ قَلَبُهُ، جو بھی کام اس نے اچھے کیے اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام قبول بھی فرمائے۔ تو یہ ہے امام ابن خلقان۔ پھر مزید آگے بھی سنیے، یہ اسی اپنی کتاب وفیات العیان کے 3ری جلد، یہ تھی 4تھی جلد، 3ری جلد میں علامہ ابن دہیہ کلبی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ذکر کرتے ہیں، جنہوں نے کتاب لکھی تھی، اب وہ اس ساری باتوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں الحافظ ابن دہیہ ابو الخطاب عمر بن حسن بن علی بن محمد الجمیل بن فرح بن خلف بن کومس بن مزلال بن ملال بن بدر بن احمد بن دہیہ بن خلیفہ بن فروہ الکلبی المعروف بذن نسبین الاندلسی البلنسی الحافظ نقلت نسبہ علی ہذہ الصورہ، تو یہ پورا نام، اس کے بعد اس کی تعریف بھی بیان کی، کہنے لگے کہ کانا ابو الخطاب المذکور من اعیان العلماء، یہ بڑے بڑے علماء میں سے اس کا شمار ہوتا تھا، کس کا؟ ابن دہیہ کلبی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ابن خلقان لکھ رہے ہیں جن کا حوالہ اس پرچی کے اندر دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مزید کیا لکھا، بڑے بڑے علماء میں سے تھا، ومشاہیر الفضلاء، اور بڑے بڑے فضیلت والوں میں سے، مشہور فضیلت والوں میں سے تھا، متقناً لعلم الحدیث النبوی، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کو جاننے میں بڑا پختہ تھا، وما یتعلق به، اور جو اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ساروں کو جانتا تھا، عارفاً بالنحو واللغہ، علم نحو کو بھی بڑا جاننے والا تھا اور لغت کو بھی بڑا جانتا تھا، وایام العرب واشعارها، عرب کے دنوں کو بھی باخوب واقف تھا کہ عرب کے دن خاص کون سے ہیں اور ان کے شعار کہ کون کون سے دن عرب مناتے ہیں، یہ سب کو جانتا تھا۔ واشتغل بطلب الحدیث فی اکثر بلاد الاندلس الاسلامیہ، اس نے حدیث کے طلب کرنے کے لیے بہت سارے اندلس کے شہر کے اندر گھوما، اندلس کے بڑے شہروں کے اندر اس نے علم حدیث حاصل کیا۔ یہ ساری تعریفیں اس کی کرنے کے بعد پھر مزید آگے لکھتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 449 ہے 3ری جلد کا، وقادمہ مدینۃ اربل فی سنۃ 40 و 600، 604 ہجری کے اندر یہ اربل شہر کے اندر آیا، ابن دہیہ کلبی رحمۃ اللہ علیہ یہ تشریف لائے 604 ہجری کے اندر اربل کے اندر، جہاں پر بادشاہ اربل تھا۔ کیا کہتے ہیں وَهُوَ مُتَوَجِّدٌ إِلَىٰ خُرَاسان، متوجہن الی خراسان، ارادہ خراسان جانے کا تھا۔ کہنے لگے فرآ صاحب حل مالک المعظمہ مظفر الدین بن زین الدین، تو یہ اسی بادشاہ کو مظفر الدین بن زین الدین کو اس نے وہاں پر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ یہاں پر بھی کہہ رہے رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان پر رحمت کرے، اللہ اس بادشاہ پر رحمت کرے۔ تو کہتے ہیں مولئن بعمل مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس عالم صاحب نے بھی، علماء کے اندر بڑے فضیلت والے نے بھی، ابن دہیہ کلبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیکھا کہ یہ محفل میلاد کر رہا ہے، عظیم الاحتفال بھی، اور بڑی عمدہ بڑی عظیم محفل ہے، کما ہوا مذکور فی ترجماتی، کہنے لگے جیسے کہ میں ان کے ذکر کے اندر میں ذکر کروں گا، کیونکہ یہ 3ری جلد کے اندر یہ بات بیان کریں، 4تھی کے اندر بادشاہ کا ذکر ہے،
تو ابن خلقان کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا بارے میں پورا ذکر کروں گا، اور ان کا وصال میں نے عرض کر دیا 681 ہجری میں ہوا ابن خلقان کا۔ تو کہتے ہیں کما ہوا مذکور فعمل لہو کتاباً، تو ابن دہیہ نے کتاب لکھی، سماہ کتاب التنویر فی مولد السراج المنیر، اس کتاب کا نام التنویر بمولد السراج المنیر رکھا۔ ابن دہیہ نے کتاب لکھی، یہ کتاب لکھی وقرأ علیہ بنفسی، اور بادشاہ کے پاس جا کر خود سنائی، وسمعناہ علی المالک المعظم فی 6 مجالس، کہنے لگے 6 مجلسوں کے اندر، یعنی 6 سالوں کے اندر میں نے خود بادشاہ کی مجلسوں کے اندر یہ کتاب سنی ہے، 6 سالوں تک ہر سال یہ کتاب میں سنتا آیا ہوں۔ اس سے بہت ساری باتیں پتہ چل رہی ہیں، ابن خلقان نے خود یہ کتاب سنی اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے 6 سال تک یہ سنتا آیا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ محفل میلاد پر نبی پاک کے میلاد شریف کے بارے میں جو کتاب لکھی گئی تھی اس کو پڑھا کرتے تھے، وہ اس کو ذکر کیا کرتے، تو کہنے لگے میں نے خود وہ کتاب سنی۔ اور پھر مزید کیا کہتے ہیں، کب سنی؟ فی جمادی الآخرہ سنۃ 25، کب؟ 625 ہجری کو جمادی الآخر میں، ربیع الآخر کے بعد جمادی الاولیٰ پھر جمادی الآخر آتا ہے، کہتے ہیں اس مہینے کے اندر میں نے اس کو سنا، اس کتاب کو خود۔ عمل ھذا الکتاب دفع لہ الملک المعظم المذکور 1000 دینار، جب بادشاہ کے پاس یہ کتاب پہنچی تو بادشاہ نے ابن دہیہ کلبی کو 1000 سونے کے سکے دیے، 1000 دینار دیے تحفے کے طور پر کہ نبی پاک کی شان میں تم نے کتاب لکھی ہے۔ تو یہ تھا اس کا انداز، یہ بادشاہ کی نبی پاک سے محبت، اور یہ اس کا سارا چیزیں جو کہ ابن خلقان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، علامہ محمد بن یوسف صالحی 942 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ آپ نے میلاد کے بارے میں علماء کے اقوال جمع کیے اور بہت سارے علماء کے ذکر کیے ہیں، ان میں سے بہت سارے تو ہم پہلے سن چکے ہیں۔ سب سے پہلا قول جو ذکر کیا حافظ ابو الخیر سخاوی کا کیا، 902 ہجری میں حافظ ابو الخیر سخاوی کا وصال ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے فتاویٰ کے اندر لکھا میلاد پاک کا عمل 3 صدی کے اسلام میں سے کسی سے بھی منقول نہیں، محفل میلاد، اس پر بعد میں عمل ہونے لگا، پھر سارے شہروں اطراف اور اکناف میں لوگ ربیع الاول کے مہینے میں جمع ہوتے ہیں اور ایسے امور سر انجام دیتے ہیں جو بہت رونق پر دلالت کرتے ہیں، اور اس راتوں میں گونا گو خیرات کرتے ہیں، یعنی راتوں کے اندر خیرات بھی کرتے ہیں اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، نیک کاموں میں زیادہ رغبت کرتے ہیں، میلاد پاک کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، ان پر عام فضل کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ ساری بات علامہ ابو الخیر سخاوی کی لکھ رہے ہیں۔ اور اگلی بات ابو الخیر جزری کی لکھی ہے 822 ہجری میں، جن کا وصال ہوا، جو کہ آپ کو میں پہلے کل ان کی بات پڑھ کے سنا چکا، جو انہوں نے دلیل بیان کر کے یہ اپنی بات ثابت کی تھی، ابو لہب کے خواب والی۔ اس کے بعد یہ خود کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں سب سے پہلے میلاد اربل کے بادشاہ ابو سعید نے کیا۔ پھر وہ بات لکھی کہ ابن کثیر، حافظ ابن کثیر نے جو تاریخ ابن کثیر کے اندر لکھا، جو کل میں نے آپ کو بیان کیا، وہ ساری بات اس کے اندر یہ لکھ دی اس نے، ابن دہیہ والی بات بھی سارا کچھ لکھ دیا۔ اس کے بعد اگلی بات جو ذکر کر رہے ہیں وہ حافظ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے پہلے دن میں نے آپ کو بیان کیا تھا، جو 665 ہجری میں امام نووی کے استاذ ہیں، جنہوں نے کتاب لکھی الباعث علی انکار البدع والحوادث، وہ والی بات بھی انہوں نے اس کے اندر ذکر کی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو حوالہ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں امام علامہ نصیر الدین ابن طباخ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا، جب کوئی خرچ کرنے والا اس رات میں یعنی 12 ربیع الاول کی رات میں خرچ کرتا ہے، وہ لوگوں کو جمع کرتا ہے، انہیں جو کچھ کھلاتا ہے جس کا کھانا حلال ہو، اور ایسا بات سناتا ہے جس کا سننا حلال ہو، یعنی جائز کام کرتا ہے، اور لوگوں کو ایسے امور بتاتا ہے جو انہیں آخرت کا شوق دلاتے ہیں، یہ سب کچھ حضور کی ولادت مبارک پر خوشی مناتے ہوئے کرتا ہے، یہ سب کچھ جائز ہے۔ یہ اپنے دور سے پہلے کی بات ہی لکھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں یہ سارا کچھ انہوں نے فتویٰ دیا جائز ہے۔ اور شیخ آگے اور بھی بات کی کہ یہ اس کے اندر ثواب کا بھی ذکر ہے۔ اگلی بات اگلے امام کا ذکر کریں، امام جلال الدین بن عبد الرحمن القطانی، انہوں نے لکھا کہ حضور کا میلاد پاک منانا باعث عزت و تکریم ہے، آپ کی ولادت کا دن بڑا عظیم اور مقدس ہے، آپ کا وجود مسعود اس کی نجات کے لیے سبب کا مبدا ہے، جو آپ کی ابتاء ہے، جو آپ کی ولادت پر خوشی مناتا ہے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اس کی برکات
اس شخص کے لیے مکمل ہو جاتی ہیں جو اس سے ہدایت پاتا ہے۔ یہ ساری باتیں علامہ ابن عبد الرحمن قطانی نے لکھی۔ اور اگلی بات ذکر کر رہے ہیں امام ظہیر الدین تزمتنی نے کہ یہ فعل زمانہ اول میں سلاف سے واقع نہیں ہوا، حالانکہ حضور سے وہ زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن آخر میں کہہ رہے ہیں کہ لیکن یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے۔ انہوں نے بھی یہ بات ذکر کی۔ پھر اس کے بعد شیخ صدر الدین محب بن عمر شافعی، ان کا ذکر کیا ابن عمر شافعی کا کہ یہ ایسی بدعت ہے جس میں کوئی حرج نہیں۔ بدعت اس وقت مکروہ ہوتی ہے جب وہ سنت کے خلاف ہوتی ہے، اگر سنت کے مخالف نہ ہو تو اس کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے۔ یہ بھی بات انہوں نے ذکر کی۔ اگلی بات الحافظ نے لکھا، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری بات جو میں نے کل آپ کو پڑھ کے سنائی، جو انہوں نے بتایا کہ نبی پاک جب تشریف لائے تھے مدینہ کے اندر تو وہ روزہ رکھتے تھے، وہ ساری بات اس کے اندر بھی ذکر کی، اور ابن حجر عسقلانی کی ساری بات بھی اس کے اندر ذکر کی۔ حافظ ابن جزری کی بات بھی ذکر کر دی، اور کل میں نے جو آخر کے اندر 3 شعر سنائے تھے ابن ناصر الدین دمشقی کے، وہ بھی اس کے اندر ذکر کیے، اور پھر علامہ جلال الدین سیوطی کا بھی اس کے اندر حوالہ بیان کیا، اور پھر وہ والی بات بھی بیان کی کہ جس بندے نے، جس تاج الدین فاقہانی نے اعتراض کیا تھا کہ میلاد منانا ٹھیک نہیں ہے، پھر اس کا جواب جو علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک ایک بات کا دیا، وہ سارا جواب بھی ذکر کیا۔ پھر ابو عبداللہ بن حاج نے اپنی کتاب مدخل میں میلاد پاک پر بہت عمدہ گفتگو کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں جو شعار اور شکر کا اظہار ہے وہ قابل تعریف ہے، اور ان محرمات اور منکرات کی مذمت ہے جو میلاد پاک کے ارد گرد گاڑ لی گئی ہیں۔ کہنے لگے کہ جو بری باتیں گڑی گئیں وہ تو بری ہیں، نہیں تو ویسے یہ بڑا اچھا کام ہے۔ اس کی تعریف کی انہوں نے۔ بعد میں جتنی باتوں کو انہوں نے برا کہا وہ اس باتوں کو کہا جو شریعت کے خلاف ہے، مثلا عورتوں کا بے پردہ آنا یا ڈول ڈمکا یا اس طرح کی چیزیں، یہ منع ہے، تو انہوں نے اسی بات کو برا کہا۔ آخر کے اندر یہ اسی بات کا خلاصہ کہتے ہیں کہ اس کی تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے میلاد کو برا نہیں کہا، بلکہ جو اس کے اندر بری باتیں کہی جاتی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی آپ کا وصال 911 ہجری میں ہوا ہے۔ آپ نے پوری کتاب اس کے بارے میں لکھی ہے، حسن المقصد فی عمل المولد۔ یہ آپ نے پوری کتاب لکھی ہے، علیحدہ بھی چھپی ہے، اور آپ کا ایک فتاویٰ ہے جس کے اندر آپ نے فتوے لکھے ہیں۔ اس فتوے کے اندر بھی پہلی جلد کے اندر یہ پورا رسالہ موجود ہے۔ وہاں پر آغاز اس طرح کر رہے ہیں، صفحہ 41 پر ہے کہ آپ آغاز یوں کر رہے ہیں، وقد واقع سوال عن عمل المولد النبوی فی شہر ربیع الاول۔ کہنے لگے کہ سوال آیا ہے ہمارے پاس نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کے بارے میں ربیع الاول کے مہینے میں، کہ میلاد کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر آپ نے 3 سوال لکھے، ما حکمہ من حیث الشرعی، شریعت کی نظر میں اس میلاد کا حکم کیا ہے؟ حل ہوا محمود او مذموم، کیا میلاد کرنا اچھا ہے یا برا ہے؟ و حل یصاب فاعلہ ام لا، جو میلاد کرے گا اس کو ثواب بھی ملے گا کہ نہیں؟ یہ 3 سوال آپ نے لکھے۔ پھر آپ کیا کہنے لگے، والجواب عندی ان اصل عمل المولد الذی ہوا اجتماع الناس و قراءۃ ما تیسر من القرآن و روایت الاخبار الواردۃ فی مبدأ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ما وقع فی مولدہ من الآیات ثم یمد لهم سماتا یاکلونہ و یصرفون من غیر زیادۃ علی ذلک من البدعۃ الحسنۃ التی یصاب علیہا صاحبہا۔ کہنے لگے میرے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ میلاد شریف کی جو اصل ہے، کام کیا کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ لوگوں کو جمع کرنا، قرآن پاک جتنا ہو سکے اتنی تلاوت کرنا، وہ والی روایتیں بیان کرنا جو نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں آئیں، وہ والی حدیثیں بیان کرنا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے وقت جو نشانیاں، جو معجزات، جو عجیب چیزیں ظاہر ہوئیں ان کو بیان کرنا۔ ثم یمد لهم سماطن، پھر لوگوں کے لیے دسترخوان بچھا دینا، یاکلونہ، کہ وہ اس کے اندر کھائیں، اس کے علاوہ کوئی غلط کام اس کے اندر نہ کرنا بغیر زیادتی کے۔ یہ ایسی بدعتوں میں سے ہیں جو اچھی ہیں، جن پر ثواب بھی ملتا ہے۔ آپ نے یہ فتویٰ لکھ دیا، جواب لکھ دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ ہماری محفلیں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے نا جو انہوں نے ذکر کر دیا، کہ کیوں یہ جائز کیوں ہے؟ فیہ تعظیم قدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی شان کی عظمت ہے، نبی پاک کی تعظیم ہے۔ وَإِظْهَارُ الْفَرْعِ وَالْاِسْتِبْشَارِ بِمَوْلِدِهِ الشریف، نبی پاک علیہ السلام کے میلاد شریف کی
اور نبی پاک کی ولادت کے اندر اس کے اندر خوشی ہے، تو لہٰذا یہ بالکل درست ہے۔ آپ نے یہ جواب لکھا ہے۔ اب جو فتویٰ دینے والے مفتی ہوتے ہیں وہ جواب لکھنے کے ساتھ ساتھ دلائل بھی قیام کرتے ہیں کہ یہ جائز کیوں ہے۔ پھر آپ شاہ اربل نے شروع کیا، آپ نے بھی وہی لکھا۔ اس کے بعد امام ابن سبط ابن جوزی میرات الزمان کتاب کا نام لیا، سبط ابن جوزی کا نام لے کر کہا کہ انہوں نے یوں یوں کہا، پھر وہی ساری باتیں بتائیں کہ اس کے دسترخوان پر کتنا کچھ ہوتا تھا۔ پھر آپ نے ابن دہیہ کا قول بھی ذکر کیا، اس نے جو کتاب لکھی، اس کو جو تحفہ ملا، وہ سارا بھی آپ نے اپنے اس فتاویٰ کے اندر نقل کیا۔ پھر آپ نے تاج الدین فاقہانی مالکی جس نے اعتراض کیا تھا میلاد پر، تو اس کا سارا باتیں لکھی، اس نے کون کون سے دلائل بیان کیے، وہ سارے دلائل لکھنے کے بعد ایک ایک بات کا جواب بھی آپ نے دیا۔ آخر کے اندر جو جواب ہے نا وہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں، جو کہ اس صفحے کے اندر بھی جس کا اعتراض کیا گیا، اور جس صفحے کے اندر امام جلال الدین سیوطی کے بارے میں اتنا لکھ دیا گیا کہ امام جلال الدین سیوطی کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ تو آپ نے ایک آخری اعتراض یہ ذکر کیا کہ امام فاقی یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی اگر اس مہینے میں ولادت ہوئی ہے تو وصال بھی اسی مہینے میں ہوا ہے، تو پھر ہم خوشی کیوں کریں؟ یہ جب بات کی جو کہ اس صفحے کے اندر بھی آپ نے لکھا ہوا پڑھا ہے، تو اس کا جواب کہنے لگے، جواب ہو ان یقال ولادتہ اعظم النعام علینا، کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہم پر سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بالکل واضح بات ہے۔ اور کہنے لگے وفاتہ اعظم المصائب بنا، اور نبی پاک علیہ السلام کا وصال فرما دینا یہ ہم پر سب سے بڑی مصیبتوں میں سے ہے۔ یہ بات ذکر کی، اس کے بعد کہنے لگے یہ وہ والا جواب ذکر کرو جو انہوں نے دیا ہے، اپنی طرف سے جو جواب ہے وہ اور ہے، یہ جو جواب انہوں نے دیا وہ دے رہا ہوں۔ کہنے لگے والشریعۃ حثت علی اظہار شکر نعم، کہنے لگے کہ شریعت نے ہمیں ابھارا ہے کہ نعمت پر شکر ادا کیا جائے، جو بھی نعمت ملے۔ والصبر والسکون والقتم عند المصائب، اور مصیبت پر صبر بھی کیا جائے، آرام سکون کا اظہار کیا جائے، صبر کو تکلیف کو چھپایا جائے، مصیبت کو چھپایا جائے، اس بات کا اسلام نے حکم دیا۔ پھر کہنے لگے وقد امر الشارع بالعقیقۃ، شارع بالعقیقۃ عند الولادہ، اور شارع علیہ السلام یعنی نبی پاک علیہ السلام نے ولادت کے وقت عقیقے کرنے کا حکم دیا۔ وہی اظہار شکر و فرح بالمولود، یہ شکر کا اظہار بھی ہے اور ولادت کا شکر ادا کرنا بھی ہے، ولادت پر خوشی منانا بھی ہے۔ عقیقہ کیا اسی لیے جاتا ہے کہ بچہ دیا ہے تو خوشی منانا۔ کہنے لگے پھر مزید کہا ولم یأمر عند الموت بذبح ولا بغیر، لیکن نبی پاک نے موت کے وقت کسی بات کا حکم نہیں دیا کہ فلاں چیز ذبح کی جائے یا عقیقہ کیا جائے۔ پھر کہنے لگے بل نہا عن النہایہ و اظہار الددر، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے نوحہ کرنے سے، چیخ و پکار کرنے سے منع فرمایا۔ فذالک قد رعد الشریعۃ علی انہ یحسن فی ھذا الشہر اظہار الفرح بولادتی، کہنے لگے اس ساری باتوں سے یہ پتہ چل گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت پر خوشی منائی جائے گی، اور آپ کا وصال ہوا ہے وہ مصیبت ہے، تو اس پر نہ تو ہمیں حکم ہے کہ ہم روئیں نہ چلائیں، تو لہٰذا اس پر خاموشی اختیار کی جائے گی، لیکن ولادت پر خوشی کی جائے گی۔ تو آپ نے یہ جواب دیا۔ پھر آپ نے مزید یہ کہا کہ قال ابن رجب فی کتاب اللطائف فی ذم الرافضہ، کہ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کتاب اللطائف لکھی ہے، کہنے لگے اس کے اندر شیعوں کی مذمت کی ہے۔ کون سی بات پر؟ حیث اتخذوا یوم عاشوراء ماتمن لاجل قتل الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے یوم عاشوراء جو بڑی فضیلتوں والا تھا اس دن کو امام حسین کی شہادت کی وجہ سے ماتم کا دن بنا لیا۔ کہنے لگے آپ نے مذمت کی، کیوں؟ لم یامر اللہ ولا رسولہ باتخاذ ایام مصائب الانبیاء و موتہم ماتمن فکیف بمن ہوا دونہم، کہنے لگے کہ ظاہری سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک علیہ السلام نے نبیوں کی موت اور نبیوں کی وفات کے دن کو ماتم کا دن قرار نہیں دیا، اس کے اندر تکلیف کا اظہار کرنے کا اور شور مچانے کا حکم نہیں دیا، تو جن کا مقام نبیوں سے کم ہو تو اس کے وصال کے دن اس طرح کی شرارتیں کرنا کیسا ہے؟ تو بالکل واضح بات ہے کہ جب نبیوں کے دن کو اس طرح کا دن نہیں بنایا گیا تو جو نبیوں سے
تو آپ نے کہا کہ یہ تو وہی شیعہ والا اعتراض ہو گیا جو یہ حضرات کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا اس دن وصال بھی ہوا تو کیوں خوشیاں مناتے ہو؟ ہم ولادت پر خوشیاں مناتے ہیں جو کہ ہم پر بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ پھر آپ نے ابن حاج کا قول ذکر کیا، آخر کے اندر کہتے ہیں حاصل ہو مد ہو ما کان فی اظہار و شعارن و شکرن، کہنے لگے کہ ابن حاج مالکی کے قول کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے مدح کیا کیونکہ اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے ولادت کی خوشی ہے، اور مذمت کیا اس پر جو اس کے اندر برے کام کیے جاتے ہیں، نافرمانیاں کی جاتی ہیں، اس کی مذمت کی ہے۔ تو آپ نے یہ بات مکمل کی۔ اس کے بعد جو آپ کے دور کے اندر برے کام کیے جاتے تھے، جو طبلے وغیرہ، جو میوزک وغیرہ، جو ناچ گانا ہوتا تھا، اس کی آپ نے برائیاں بعد میں بیان فرمائیں۔ اگلا امام ہے امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی، ان کا وصال ہوا ہے 778 ہجری میں۔ آپ نے کتاب لکھی سیر اعلام النبلاء، 18 جلدوں کے اندر ہیروز کا ذکر کیا۔ امام ذہبی ایسے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے کسی کی تعریف ہی کوئی نہیں کرتے۔ اس کے اندر 16ویں جلد کے اندر ہے صفحہ 245 اور 246، عربی کے اندر جو کتاب ہے 5648ویں نمبر پر صاحب اربل کا ذکر کیا، نام ذکر کیا۔ اس کے بعد ابن دہیہ والا وہ دیکھے سارے امام ذکر کریں کہ ابن دہیہ نے کتابیں لکھی، اس کو 1000 دینار انعام بھی ملا۔ اور پھر کہنے لگے، یہ بھی ذکر کیا کہ مدرسہ بھی وہ بنایا کرتے تھے۔ محفل میلاد کے بارے میں لکھا اما احتفالہ بالمولد فیکثر التعبیر عنہ، کہ میلاد کی محفل کرنا اس بادشاہ کی، کہنے لگے ہمارے اندر طاقت نہیں کہ اس کو بیان کر سکیں، وہ کرتے ہی اتنا عظیم اہتمام تھے۔ اور پھر اگلی بات کہنے لگے مدرسے کا ذکر بھی کیا، اور کہنے لگے کان متوادیاً خیراً سنیاً یحب الفقہاء والمحدثین، کہنے لگے بڑے تواضع والے بھی تھے، بڑے اچھے بھی تھے، اور سنی بھی تھے، فقہاء اور محدثین سے محبت کرنے والے سنی تھے، تو سنیوں کو مبارک ہو۔ اور پھر کہنے لگے آخر میں اگلا جو قول ہے امام ابو الخیر سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، 902 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ امام ابو الخیر سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول سبل الہدیٰ و رشاد میں امام محمد بن یوسف صالحی نے 942 ہجری میں جن کا وصال ہوا، اور امام علی بن ابراہیم حلبی نے سیرت حلبیہ میں جن کا 1044 ہجری میں وصال ہوا، آپ نے اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں ذکر کیا۔ سیرت حلبیہ والی بات میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، جو سبل الہدیٰ والی تھی وہ کل میں نے اردو میں آپ کو پڑھ کر سنا دی تھی۔ سیرت حلبیہ میں علامہ سخاوی کہتے ہیں، آپ امام حلبی کہتے ہیں قال سخاوی لم یفعلہ احد من السلف فی القرون الثلاثہ، کہ قرون ثلاثہ یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین میں سے تو کسی نے نہیں کیا، انما حدث بعد، یہ بعد میں شروع ہوا۔ پھر آپ کا قول بڑا عظیم ہے، ثم لا زال اہل الاسلام من سائر الاقطار والمدن الکبار، پھر بڑے بڑے شہروں اور ساری بستیوں کے اندر یعملون المولدہ، نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی محفل ہوتی ہے۔ یہ 902 ہجری کے اندر وصال ہوا، وہ ذکر کر رہے ہیں۔ کہنے لگے وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ، راتوں کے اندر صدقہ کرتے ہیں، بِأَنْوَاعِ صدقات، مختلف صدقات، وَيَعْتَنُّونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ، اور نبی پاک کے میلاد کریم کی محفل بڑی عظیم طریقے سے سجاتے ہیں۔ وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ، اس سے میلاد کی برکتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ اور کہنے لگے کل فضل امیم، اور علی بن ابراہیم بن احمد حلبی 1044 ہجری کے اندر وصال فرمانے والے، آپ نے اپنی کتاب لکھی ہے انسان العیون فی سیرت الامین المامون، جو مشہور ہے سیرت حلبیہ سے، اس کا ترجمہ دیوبندیوں نے کیا ہے۔ تو آپ نے، میں آپ کے سامنے عربی عبارت ذکر کرتا ہوں، آپ نے ذکر کیا امام ابن حجر ہیتمی جن کا وصال ہوا 974 ہجری میں، ان کا قول ذکر کیا۔ کہنے لگے صفحہ نمبر 123 جلد اول میں کہتے ہیں، بیروت کی چھپی ہوئی، وقد قال ابن حجر ہیتمی، امام ابن حجر ہیتمی فرماتے ہیں والحاصل ان البدعۃ الحسنۃ متفق علی ندبہ، کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے، علامہ ابن حجر کہتے ہیں ہیتمی، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ بدعت حسنہ مستحب ہے۔ بدعت حسنہ مستحب یعنی اس پر عمل کرنا ثواب کا کام ہے۔ اور پھر کہنے لگے وعمل المولد واجتماع الناس لہ کذالک بدعۃ حسنہ، کہنے لگے اسی طرح میلاد شریف کرنا، لوگوں کا اس پر جمع ہونا، یہ بھی بدعت حسنہ ہے۔
آپ نے یہ بات بتا دی۔ اور پھر آخر کے اندر کیا لکھا امام ابن حلبی نے، وقد استخرج حافظ ابن حجر اسلم من السنہ، اور ابن حجر نے تو سنت سے اس کی دلیل بیان کی، جو کہ کل میں نے آپ کو بتائی، اور کہنے لگے وقضا الحافظ السیوطی، امام سیوطی نے بھی اس کی اصل ذکر کی، وردہ علی الفاقہانی، اور امام فاقہانی پر دونوں نے رد کیا، امام ابن حجر نے بھی اور امام شہاب الدین احمد بن محمد بن ابی بکر قسطلانی 23 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ کتاب نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں لکھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، المواہب الدنیا بالمنح المحمدیہ۔ اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے جہاں پر رضاعت کا بیان، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس کس سے دودھ پیا، جزری کا قول ذکر کیا۔ علامہ ابن جزری کا قول آپ پہلے سن چکے ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ جب اس کافر کو خواب کے اندر دیکھنے والا واقعہ بھی بیان کرنے کے بعد کہا کہ جب اس کافر کو بھی نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی خوشی پر، جو اس کے نبی سمجھ کرنے کی ویسے کی ہے، اس کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، تو جو مسلمان ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام کی ولادت پر خوش رہے تو اس کو تو رب تعالیٰ جنت کے اندر ہی داخل کرے گا۔ علامہ ابن جزری نے جو قول ذکر کیا وہی علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد مزید آگے آپ نے فرمایا ولا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام، کہتے ہیں ہمیشہ سے اہل اسلام نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کے مہینے میں محفلیں کرتے آئے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں اہل اسلام کا ذکر کر کے۔ اہل اسلام کا، اسلام والوں کا تو عمل یہی ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے مہینے میں محفلیں کرتے ہیں۔ وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ، ولیمے کرتے ہیں، ولیمے سے مراد ہے دعوتیں کرتے ہیں اس حوالے سے۔ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ، اور اس ربیع الاول کی راتوں کو مختلف قسم کے صدقات کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيَظْهَرُونَ السُّرُورَ، اور خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ وَيَزِيدُونَ فِي الْمُبِرَّاتِ، اور نیکیوں کے اندر زیادتی کرتے ہیں، یعنی پہلے اگر نمازیں کم ہوتی ہیں زیادہ ہو جاتی ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں، نیکیاں بڑھا دیتے ہیں۔ وَيَعْتَنُّونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِ الْكَرِيمِ، اور نبی پاک علیہ السلام کے ولادت مبارک پر جو واقعات پیش آئے اس کو بیان کرتے ہیں۔ وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ كُلَّ فَضْلٍ عَمِيمٍ، اور اس سے بڑے فضل کا اظہار ہوتا ہے اس کی برکتوں کی وجہ سے۔ مزید لکھتے ہیں وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاصِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، کہنے لگے اس میلاد مبارک کی خاصیتوں میں سے ایک یہ ہے جو تجربہ شدہ ہے کہ اس سال امان ملتی ہے، یعنی پریشانیوں سے امان حاصل ہوتی ہے۔ وَبُشْرَى عَاجِلَةٍ بِالنَّيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ، اور جو مقاصد ہوتے ہیں ان کے اندر رب تعالیٰ مدد فرما کے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ مزید لکھتے ہیں فَرَحِمَ اللَّهُ امراً اتخذ لیالی شہر مولدہ المبارک اعیاداً، کہنے لگے اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو میلاد مبارک کی راتوں کو عید کی راتیں بناتے ہیں۔ امام قسطلانی کہہ رہے ہیں عید کی راتیں بناتے ہیں، جو ان راتوں کو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ کہنے لگے لیکون اشد علتاً علی من فی قلبہ مرض، تاکہ یہ اس کو بہت زیادہ تکلیف والا معاملہ ہو اس کے لیے جس کے دل کے اندر کوئی مرض ہے، داءً، اور اس کے لیے دوائی بھی بن جائے۔ پھر آپ نے ابن حاج مالکی کے بارے میں ذکر کیا کہ انہوں نے جو غلط کام محفل میلاد پر کیے جاتے ہیں اس پر بڑی سختی کی ہے۔ پہلے چاہیے تو یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے عبدالحق محدث دہلوی کا حوالہ پیش کروں، کیونکہ ان کی وفات جو ہے اس حوالے سے پہلے ہے، لیکن چونکہ علامہ زرقانی نے یہ شرح کی ہے اسی کتاب کے جس کا میں نے حوالہ دیا، اس لیے پہلے یہ ذکر کر رہا ہوں۔ ان کا نام ہے امام ابو عبداللہ محمد بن عبد الباقی بن یوسف زرقانی مالکی، یہ بھی مالکی ہیں۔ آپ کا وصال ہوا 1122 ہجری میں۔ اپنی کتاب شرح الزرقانی علی المواہب الدنیا بالمنح المحمدیہ، جس کا پہلے میں نے حوالہ دیا، اس کے اندر جلد نمبر پہلی ہے، صفحہ نمبر 261 تا 263، یہ جو انہوں نے باتیں بیان کی اسی کی شرح کی ہے۔ تو شرح کے اندر انہوں نے پھر ناصر الدین دمشقی کے شعر بھی پڑھے جو کہ ابو لہب کے بارے میں لکھے، اور مسلمان جو ولادت مناتے ہیں ان کے بارے میں لکھے، جو کہ پہلے میں نے آپ کو سنا دیے، وہ شعر بھی آپ اس کے اندر لکھے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے ذکر کیا 262 صفحہ پر فَهُوَ بِدْعَةٌ، تو یہ بدعت ہے، کیونکہ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ علامہ ابو الخیر سخاوی کا قول بھی ذکر کیا کہ پہلے 3 دوروں کے اندر تو نہیں ہوئی، بعد میں شروع ہوئی محفل میلاد جس طرح ہم مناتے نہیں، تو اصل تو موجود ہے۔
تو کہتے ہیں جس طرح ہم مناتے اس طرح شروع نہیں ہوئی، اس اعتبار سے تو واقعی یہ بدعت ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ وفی انہا حسنۃ، بدعت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اچھی بدعت جنہوں نے قرار دی ہے ان میں امام سیوطی ہیں کہ جنہوں نے ابن حاج کے بارے میں قول بھی ذکر کیا ہے اور بتایا کہ انہوں نے جو مذمت کی ہے ما ذمہ انما ذمہ ما احتوى علیہ من المحرمات ما تصریحہ قبل، کہ آپ نے جو برے کام ہیں ان کی مذمت کی ہے، ویسے محفل میلاد کو انہوں نے برا نہیں کہا۔ پھر ابن دہیہ کا ذکر کیا، ان کی کتاب کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یا تو بدعت حسنہ ہے جن کے بارے میں یہ ساری باتیں بتا دیں۔ دوسری بات بتائی اب بدعت بری ہے، اس کی طرف تاج فاقہانی گئے ہیں، یعنی بری بدعت جس نے قرار دیا وہ تاج الدین فاقہانی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں والاول اظہر، جو پہلی بات ہے جنہوں نے پہلا قول ذکر کیا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ زیادہ ظاہر ہے، یہ واضح ہے، یہ خود بھی مالکی ہے نا، چونکہ مالکیوں کے اندر کچھ نے اس کو برا کہا تھا تو انہوں نے ان کی بھی وضاحت کرنی تھی، تو اس لیے ساری بات کہہ کے اپنا موقع بتا دیا کہ اول یہی ہے کہ پہلے والی بات زیادہ ظاہر ہے، وہی زیادہ ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی محفلیں کرنا یہ بدعت حسنہ ہے۔ بدعت حسنہ جب کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے اس پر ثواب بھی حاصل ہوگا۔ پھر شاہ اربل کی تعریف بھی کی علامہ زرقانی نے اور سبط ابن جوزی کا قول بھی ذکر کیا جو آپ بار بار سن چکے ہیں۔ اب اگلی بات ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وصال ہوا ہے 1052 ہجری میں، یعنی تقریباً 400 سال ہوئے۔ آپ نے کتاب لکھی ہے ما ثبت بالسنۃ فی الایام والسنۃ، اس کے اندر جو خاص سال کے اندر دن ہوتے ہیں ان کی فضیلتیں اور جو مہینے ہوتے ہیں ان کے فضائل جو ہیں وہ آپ نے بیان کی ہے۔ ربیع الاول کے جب آپ نے ذکر کیا فضائل کا تو یہ کتاب دہلی سے چھپی ہوئی ہے اردو اور عربی ترجمے کے ساتھ، اس کا صفحہ نمبر 78 تا 80 ہے۔ آپ نے وہی بیان کیا جو علامہ قسطلانی نے بیان کیا، ایک ایک لفظ وہی ہے، میں نے بار بار دیکھا بھی ہے، بالکل وہی الفاظ ہیں جو علامہ قسطلانی کے، وہی الفاظ علامہ عبدالحق محدث دہلوی کے ہیں۔ اس کے اندر بھی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے کہ جو کوئی نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی راتوں کو عید کی راتیں بناتا ہے۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ نے بھی بالکل اسی بات کی تصریح کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے امام تقی الدین سبکی کا ایک قول بھی ذکر کیا، وہ بھی لکھی گئی۔ پھر علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے مزید علامہ ابن حجر حیتمی کا قول بھی ذکر کیا جو آپ نے بدعت کے بارے میں کہا کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ جو بدعت حسنہ ہے اس پر ثواب ملے گا، یہ مستحب ہے، اور کہا کہ وہ عمل المولد منہ، کہ جو عمل المولد ہے یہ بھی اسی جنس سے ہے، یہ بھی بدعت حسنہ، میلاد کی محفل کرنا۔ اگلے آئیے علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی بڑے عالی شان بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ 1176 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ کتاب انہوں نے لکھی ہے فیوض الحرمین، اس کا ترجمہ کیا پروفیسر محمد سرور، اور یہ دیوبندیوں کا دارالارشاد کراچی ہے، وہاں سے یہ چھپی ہے اردو ترجمے والی۔ صفحہ نمبر 115 پر آپ لکھتے ہیں کہ پہلے ایک بات لکھی کہ میں فلاں صحابی کے مزار پر بھی حاضر ہوا، فلاں پر بھی، کہنے لگے ان مزاروں پر حاضر ہونے سے پہلے، اس سے پہلے میں مکہ معظمہ میں، اور کہنے لگے یہ دن آپ کی ولادت مبارک کا دن تھا، مطلب یہ کہ یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا جب میں وہاں پر حاضر ہوا مکہ مکرمہ میں، اور یہ کتاب بھی فیوض الحرمین یعنی مکہ مدینہ کے فیض، یہ کتاب کا نام بھی یہی ہے۔ اور کہنے لگے لوگ وہاں جمع تھے اور آپ پر درود و سلام بھیج رہے تھے۔ اس کا پتہ یہ چلا کہ لوگوں کا یہ معمول تھا کہ 12 ربیع الاول کو اکٹھے ہو کر اس مقام پر کھڑے ہو کر نبی پاک پر درود بھیجتے تھے، اور کہنے لگے آپ کی ولادت پر، آپ کی ولادت سے پہلے جو معجزات اور خوارق یعنی سمجھ میں نہ آنے والی باتیں ظاہر ہوئی تھیں ان کا ذکر کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا یہ بڑی غور والی باتیں، کہنے لگے میں نے دیکھا اس موقع پر یک بارگی انوار روشن ہوئے، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے انہیں اپنی آنکھ، یہ جسم کی آنکھ سے دیکھا یا روح کی آنکھ سے دیکھا، میں نے انوار کو، نوروں کو وہاں پر نازل ہوتے ہوئے دیکھا، سمجھ نہیں پایا کہ کیا ہے۔ کہنے لگے بہرحال اس معاملہ کو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ جسم کی آنکھ اور روح کی آنکھ میں بین کوئی حالت تھی، یعنی درمیانی کوئی حالت تھی۔ کہنے لگے جس پر میں نے ان انوار کو دیکھا، پھر میں نے انوار پر مزید توجہ کی تو مجھے فرشتوں کا فیض اثر نظر آیا جو اس قسم کے مقامات اور اس نوع کی مجالس پر موکل ہوتے ہیں، یعنی جو فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں۔ الغرض اس تمام پر میں نے دیکھا
اس مقام پر میں نے دیکھا کہ فرشتوں کے انوار بھی انوار رحمت سے مل رہے ہیں، خلط ملت ہیں۔ اگلا حوالہ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یہ بھی سمجھ لیں کہ غیروں کے بھی امام ہیں۔ اپنی کتاب انہوں نے لکھی ہے فیصلہ ہفت مسئلہ، 7 مسئلوں کے بارے میں فیصلہ کیا انہوں نے۔ اس میں لکھتے ہیں، اور یہ محکمہ اوقاف حکومت پنجاب لاہور سے چھپی ہے، اردو، صفحہ نمبر 15۔ کہنے لگے فقیر کا مشرب یہ ہے، یعنی فقیر کا انداز، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں فقیر کا انداز یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہے، بلکہ برکات کا ذریعہ سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لذت پاتا ہوں، لطف اور لذت پاتا ہوں، کھڑے ہو کر قیام میں لذت اور لطف پاتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ کے والد ہیں، ان کا نام ہے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، انہوں نے کتاب لکھی الدر سمین۔ اس کے اندر آپ نے ذکر کیا کہ میں بھی ہر سال نہ نبی پاک کے میلاد پر محفل کیا کرتا تھا۔ ایک سال یہ ہوا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، خرچہ نہیں تھا، تو اب پریشان ہوا کہ کیا کروں۔ کہنے لگے اتنے پیسے تھے کہ بونے ہوئے چنے لے سکوں، میں نے اور کچھ نہ ملا تو بونے ہوئے چنے لیے، انہی کو نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں لوگوں میں بانٹ دیا۔ کہنے لگے نبی پاک نے کرم فرما دیا، کیونکہ دل کے اندر اخلاص تھا نا۔ ایسا نہیں کہ بندہ بڑے بڑے خرچے کرے تو پھر ہی قبولیت ہوگی، قبولیت کے اندر تو اخلاص دیکھا جاتا ہے دل کا، کہ نبی پاک سے محبت کتنی ہے۔ کہنے لگے رات کو میں سویا تو نبی پاک علیہ السلام کا میں نے دیدار کیا، نبی پاک علیہ السلام کو خواب کے اندر دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں، کہنے لگے وہی چنے جو میں نے لوگوں کو بانٹے تھے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے پڑے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں مجھے پھر سمجھ آئی کہ بڑے بڑے چیزیں قبول نہیں ہوتی بلکہ اخلاص قبول ہوتا ہے۔ اور فتاوی عزیزی یہ علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا ہے، پہلی جلد کے اندر آپ کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو بندے جتنا نبی پاک علیہ السلام کی محافل پر خرچ کریں، جتنی زیادہ کوشش کریں، اتنی زیادہ نبی پاک علیہ السلام کی برکتیں نازل ہوں گی۔ اب امام اسماعیل حقی بن مصطفیٰ حنفی، آپ نے تفسیر لکھی ہے تفسیر روح البیان، 1127 یا 1137 میں آپ کا وصال ہوا ہجری، بیروس سے چھپی ہے، جلد نمبر 9 ہے، پارہ نمبر 26 کی صورت فتح، اس کی آیت نمبر 28 اور 29 کے تحت صفحہ نمبر 56 اور 57 میں لکھتے ہیں وَمِن تَعْظِيمِهِ عَمَلُ الْمَوْلِدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ منکر، کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی پاک کی محفل میلاد کی جائے، یہ نبی پاک کی تعظیم میں سے ہے۔ اور کہنے لگے جب تک اس کے اندر کوئی نافرمانی والا کام نہ کیا جائے۔ اور اگر حسن بھوپالی کی بات سناؤں تو وہ کہتا ہے کہ جو کوئی نبی پاک علیہ السلام کی میلاد کی بات سن کر، ولادت کی بات سن کر خوش نہ ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اب یہ فیصلہ حسن بھوپالی کا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔